آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بائی پاس آپریشن یا ہارٹ اٹیک کے بعد زندگی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی، کنسلٹنٹ کارڈیاک سرجن لاہور۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہارٹ اٹیک کے بعد۔ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی کچھ مسل، کچھ حصہ شاید وہ افیکٹ ہو گیا ہوا ہے، اس پہ وہ ہارٹ اٹیک اثر انداز ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ دل کی وہ کیپیسٹی جو پہلے تھی وہ ابھی نہ ہو۔ یعنی نارمل ایک دل جو ہے وہ تقریباً 60%، اس کو ہم کہتے ہیں ایجیکشن فریکشن، وہ 60% کام کرتا ہے۔ اگر وہ 60% سے ہارٹ اٹیک کے بعد کم ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی زندگی کی کوالٹی تھوڑی سی پہلے سے متاثر ہوگی۔ یعنی جو کام آپ پہلے بڑے آسانی سے کرتے تھے، شاید اب وہ کام کرتے ہوئے آپ کو چھاتی میں درد یا جو ہے سانس چڑھنا یا پھر پسینے آنا یا پھر تھوڑی سی اس میں اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں، کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی ایکو اینجیوگرافی ہو جائے اور اس کے بعد اسٹنٹ یا بائی پاس ہو جائے، اور وہ ساری چیزیں دوبارہ اسی طرح نارمل اپنی روٹین میں آ جائیں جس طرح پہلے تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اپنی زندگی ہی جینا چھوڑ دیں، نو۔ بائی پاس کے بعد بھی انسان اسی طرح ہی نارمل رہ سکتا ہے جس طرح وہ ہارٹ اٹیک سے پہلے تھا، لیکن صرف یہ کہ اس میں آپ نے اپنی ڈاکٹر کی بات ماننی ہے، سننی ہے، اور آپ نے جو وہ آپ کو دوائیاں لکھ کے دیں گے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے، کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر وہ آپ کو وزن کم کرنے کا کہتے ہیں تو آپ نے وزن کم کرنا ہے۔ کھانے کے بارے میں جو وہ آپ جن چیزوں کے بارے میں وہ آپ کو منع کریں گے آپ نے وہ چیزیں نہیں لینی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ورزش کرنے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک سے پہلے بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کیپیسٹی تھوڑی سی آپ لوگوں کی کم ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی رک جائے گی۔ آپ لوگ رننگ نہ کریں، واک کریں سمپل، اور اگر وہ ٹیسٹ آپ کے جو ہو جاتے ہیں ایکو فار ایگزامپل اور وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اینجیوگرافی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہے، خون کی نالیاں بند ہوئی، ظاہری بات ہے خون کی نالیاں بند ہونے کی وجہ سے ہی ہارٹ اٹیک ہوگا، دل کی خون کی نالیاں۔ اگر اس میں اینجیوگرافی میں کوئی بندش آتی ہے تو اس میں اسٹنٹ ڈل جائے گا یا پھر اس کا بائی پاس ہو جائے گا تو وہ چیز نارمل کی طرف کچھ عرصے میں آ جائے گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بائی پاس کے بعد زندگی، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اکثر مریض میرے پاس جب ان کو بائی پاس کی کمنٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ آتے ہیں ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ آیا بائی پاس کے بعد کیا ہم اپنی نارمل روٹین کی زندگی جی پائیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ بائی پاس ہم کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ اپنی نارمل روٹین کی زندگی میں واپس آ جائیں۔ اگر آپ اپنی نارمل روٹین کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے تب تو بائی پاس کرنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ بائی پاس تو یعنی آپ کی لائف کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے بائی پاس کیا جاتا ہے۔ ایک مریض بائی پاس سے پہلے وہ 10 قدم نہیں چل پاتا، وہ آدھا فلور سیڑھیاں چڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے، اس کا سانس چڑھ جاتا ہے، چھاتی میں درد شروع ہو جاتی ہے، جبڑے میں درد شروع ہو جاتی ہے، گلے میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بائی پاس جیسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ان کی لائف کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، وہ پورا 2-2 3-3 4 سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک قسم کا جو ہے میں کہوں گا کہ ٹیبو مانا جاتا ہے کہ یار بائی پاس ہو گیا تو چھاتی کھل گئی، زخم ہو گیا تو پتہ نہیں زخم ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، ہڈی جڑے گی نہیں، یہ تو بندہ تو بالکل ایک قسم کا وہ اپاہج ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے مریض دوسرے دن الحمدللہ وہ یعنی چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور تیسرے یا چوتھے دن وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور مہینے کے بعد ان کی زندگی اپنی نارمل روٹین میں آ جاتی ہے۔ میرے 1-2 مریض تو ایسے ہیں کہ وہ آپریشن کے 14 اور 15 دن پہ، یعنی وہ لوگ ایک مریض نے جانا تھا حج پہ جانا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو حج کو مس نہیں کرنا، اور وہ 14ویں دن اس کی فلائٹ تھی اور وہ حج کرنے چلا گیا۔ حالانکہ حج بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ یعنی وہ محنت والا کام ہے، چلنا پھرنا زیادہ ہے، اس میں گرمی زیادہ ہے وہاں پہ، اور وہ 1 مہینے بعد جب واپس آئے بالکل ٹھیک تھا، کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔
हाँ कहते हैं, थोड़ा सा जख्म का मैंने एक्स्ट्रा ख्याल रखा, सफाई रखी, तो और 2 महीने बाद तो जख्म बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि बंदे को फील भी नहीं होता अगर आप जख्म का प्रॉपर ख्याल रखो। इस तरह हमने कुछ पहले वीडियोस बनाई है जिसमें जख्म के बारे में हमने सारा आपको गाइड किया हुआ है, और उस तरह वो सांस वाली वर्जिशों के बारे में अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो बिल्कुल किसी चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 महीने बाद तो आप बिल्कुल अपना नॉर्मल काम जिंदगी, ऑफिस है, बिजनेस है, आप टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या आप कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं, राइडर का काम करते हैं, ये मोटरसाइकिल 3 महीने बाद हम लोग अलाउ करते हैं। मोटरसाइकिल का और कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये होता है कि मोटरसाइकिल से गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो अगर खुदा ना खास्ता कोई राइडर गिर जाए तो वो फिर जो आपकी छाती की हड्डी है वो फिर दोबारा रिपेयर करना मुश्किल होता है। बाकी तो बाईपास के बाद और हार्ट अटैक के बाद नॉर्मल ज़िंदगी कुछ अरसे बाद वापस रूटीन में आ जाती है अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने डॉक्टर के बताए हुए बातों पे आप अमल करते हैं और आप परहेज़ करते हैं। बाईपास के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये भी है, अक्सर मरीज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बाईपास के बाद ठीक है, मैं तो चल फिर लूँगा, ठीक है आपने बात ठीक की है कि मैं ऑफिस भी जाऊँगा, बिजनेस भी करूँगा, दुकान भी करूँगा, व्हाटएवर जो भी उनका काम है, क्या हमें ये मसला दोबारा होगा या नहीं। ये बात भी ध्यान में रखनी कि जो आपकी खून की नालियाँ हैं वो बनाई हैं अल्लाह ताला ने, अगर वो बंद हो गई हैं तो हमारी बनाई हुई नालियाँ तो डेफिनेटली बंद हो सकती हैं। हाँ सिर्फ एक चीज़ है, अगर आप दवाई लेंगे, परहेज़ करेंगे, हमारे बताए हुए जो भी आपका डॉक्टर है उनके बताए हुए हिदायत के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा ये मसला कभी नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए या अमान अल्लाह।